کتاب الزکوٰۃ، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے طہارت کو ڈسکس کیا تھا، پھر صلاح، پھر اب یہ کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، جسے ہم لٹرل میننگ کہتے ہیں، اس کے دو معنی کیے گئے۔ بعض اوقات یہ جو معنی ہوتا ہے نا، اس سے متعلقہ مسائل کو، ایشوز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک تو اس کا معنی کیا گیا نمو، یعنی گروتھ، کسی چیز کا گرو کرنا، اور ایک اس کا معنی کیا گیا ہے تزکیہ، طہارت، پیوریفیکیشن۔ تو زکوٰۃ اس کو اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے، یعنی جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا بقیہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو یہ نہیں جان بوجھ کے انسان حرام کمائے اور پھر اس میں زکوٰۃ دے، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے اور انسان اس پہ نادم بھی ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ اس کمی بیشی کو ختم کر دے۔ جیسے صدقہ فطر کا کانسیپٹ ہے کہ روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس نے اس کمی بیشی کو پورا کر دیا۔ تو ایک تو زکوٰۃ کا یہ پہلو ہے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے، تزکیہ کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا جو ہے، جو جس کا تعلق گروہ سے ہے، تو وہ بھی قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ مال کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ مال جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسیکلی زکوٰۃ اس مال میں ہے کہ جو مال نامی ہو، مال نامی اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے، جو گرو کر رہا ہو یا جس کے اندر پوٹینشیل ہو گرو کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ مال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جامد ہوتے ہیں، مطلب ان میں نہ وہ گرو کرتے ہیں نہ گرو کرنے کی پوٹینشیل ہوتی ہے۔ خیر، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، بات کو کھولیں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو ارکان اسلام میں سے ہے، جسے ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، 5 جو معروف پلرز ہیں اسلام کے، ان میں سے تیسرا یہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ شہادت، کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں کوئی 82 کے قریب آیات ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔ تو سنن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، ان کو بھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا تھا، تو ان لوگوں کو کچھ ہدایات دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو کچھ ہدایات دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی بات ان کو کہی کہ جب آپ ان کے پاس آئیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انہیں کلمہ کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اگر وہ اس کو مان لیں، پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ بتائیں کہ ان کے اوپر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بس اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر انہیں بتائیں کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور پھر اہم بات کیا کی ہے، یہ جملہ اس کو مطلب یاد کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پورے زکوٰۃ کے چیپٹر میں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی اعتدال پیدا ہو مسائل میں، اور ہمارے ہاں زکوٰۃ کے باب میں جو لوگوں نے فتوے دیے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں معاصر جو ہے وہ فتاوی جات ہے، ان میں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اعتدال سے بہت ہٹے ہوئے۔ تو یہ ایک جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ زکوٰۃ کے جو مطلب پورے جو آبجیکٹیوز ہیں نا، ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ توحد من اغنیاہم وترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے، امراء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء پہ تقسیم کی جائے گی۔ اب ہم اس جملے کی اپلیکیشن دیکھیں گے، مطلب مختلف جگہ پہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا گیا، خاص طور پہ فتاویٰ کے اندر، اور بری طریقے سے نظر انداز کیا گیا۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ زکوٰۃ امراء کو دی جا رہی ہے اور فقراء سے لی جا رہی ہے، مطلب ایسے فتاویٰ ہیں جہاں فقیر زکوٰۃ دے رہا ہے اور امیر لے رہا ہے۔ تو اس سے شریعت کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بری طرح سے مسخ ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، معجم طبرانی کی روایت ہے کہ ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم، اللہ نے اغنیاء کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض کی ہے ان کے مال میں، فقراء کے اوپر نہیں، غرباء کے اوپر نہیں، اور اتنی فرض کی ہے کہ جس سے فقراء کو کفایت حاصل ہو جائے، مطلب ان کا کام چل جائے۔ تو مکہ کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ مطلقاً فرض تھی۔ مطلقاً فرض سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں تھی کہ اتنی % آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بس
خرچ کرنے کا حکم تھا. مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کھانا کھلانے کا حکم ہے اس طرح سے. جس طرح مکہ میں نماز بھی تھی لیکن متعین نہیں تھی, 5 نمازیں نہیں تھیں, بس نماز کا حکم تھا. باقی ایک مدینہ میں آ کے 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ ترغیب. زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو ترغیب ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے اور احادیث میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے. جیسا قرآن میں ہے, اللہ عز و جل نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان کے مال میں سے آپ زکوٰۃ لیں, اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ نفس میں سب سے اہم کردار اگر کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ انفاق کا ہے. انفاق کے بغیر قرآن مجید میں تزکیہ نفس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. مطلب ایک آدمی سارا دن روزہ رکھے, ساری رات تہجد پڑھے, اگر وہ بخیل اور کنجوس ہے اس کا تزکیہ نفس کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کی تم گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, نیک ہونا تو دور کی بات, تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ. تو قرآن نے جو جیسے کہتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کہ آپ کے اندر سے رذائل نکل جائیں, بری چیزیں نکل جائیں, اچھی چیزیں آ جائیں, اس کے لیے جس چیز کو بنیاد کا پتھر بنایا نا کہ جس نے اس رستے پہ چلنا ہے تو وہ سلوک کی جسے کہتے ہیں منزلیں طے کرنی ہیں, قرآنی سلوک کی, تو اس میں سب سے اہم چیز امپورٹنٹ, سب سے زیادہ جس کا ذکر آتا ہے, سب سے بنیادی چیز وہ انفاق ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور کہاں سے شروع ہوگا؟ زکوٰۃ سے, ظاہری بات ہے وہ فرض ہے. تو یہاں پہ بھی تزکیہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرے گا. کیونکہ دیکھیں نا, جتنی بھی انسان کے نفس میں برائیاں ہیں اگر آپ ان کا نچوڑ نکالیں نا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حب دنیا. اور حب دنیا کی وجہ کیا ہے؟ حب مال, مال کی محبت. اور مال کی محبت جو ہے وہ اب اس کے پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ لالچ ہے, کنجوسی ہے, بخیلی ہے. یہ سب جو رذائل ہیں یہ مال خرچ کرنے سے دور ہوتے ہیں, اور جتنے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے نفس کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیشن, نفس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. مطلب صرف اس کی آخرت کے اعتبار سے نہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ جو متقین کی صفات بیان کی اس میں یہ کہنا الذین ینفقون فی السراء والضراء, جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی, دونوں حالتوں میں. تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں متقین کی صفات بیان فرمائی تو وہاں پہ بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے. جیسے ایک جگہ پہ کہا متقین کی صفات بیان کرتی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, وہ محروم کو اور سائل کو, دو کیٹیگریز ہیں نا, ایک وہ جو سوال کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو سوال نہیں کر رہا اپنی سفید پوشی کی وجہ سے. دونوں کو دیتے ہیں ان کا حق سمجھتے ہوئے, احسان کرتے ہوئے نہیں, ان کا حق سمجھتے ہوئے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت فضیلت ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں ما نقص مال من صدقہ, زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے رسول نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں 3 باتوں کے اوپر تو میں قسم کھا سکتا ہوں, ان میں سے ایک یہ ہے زکوٰۃ دینے سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر کم ہو جاتا ہے لیکن کم ہوتا نہیں, بڑھ جاتا ہے. دوسری چیز جس پہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی وہ یہی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو اور اس پہ وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کریں گے. مطلب ظاہر بات ہے بدلہ نہیں لے سکتا تو کیا کرے گا؟ جزا فضا کرنے کے بجائے کیا کرے؟ صبر کرے. قصاص تو لے سکتا ہے نا, وہ تو الاؤڈ ہے, لیکن بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے نا, ضعیف ہے, کمزور ہے, نہیں بدلہ لے سکتا. اب یا تو وہ یہ ہے کہ جی اللہ سے ہی بدزن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو بدزن ہونے کے بجائے اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کریں گے, اس کے وقار کو بڑھائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیں گے. سوال کو پسند نہیں کیا. ہاں نہیں, یہاں سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان جو ہے نا ویسے سوال کرتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ میرے اوپر صدقہ کر دیں, میرے اوپر خیرات کر دیں مجھے, ٹھیک ہے. تو سوال کو پسند نہیں کیا گیا ہمارے دین میں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت مجبور ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ مجبور ہے نا, اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی کوئی, تو وہ سوال کر سکتا ہے. مطلب اس طرح سے حرام بھی نہیں کیا گیا, لیکن بات پھر وہ یہ کہ جیسے ہمارے یہاں سوالی نظر آتے ہیں ہر چوک پہ کھڑے ہوئے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سوال جو ہے نا جس طرح سے لوگوں نے اس کو اتنا وہ عام کر لیا تو وہ مناسب نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ قرض کا سوال کیا جا سکتا ہے, اگرچہ پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے, سوال ہی ہے.
اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس حد تک کرتے تھے کہ صحابہ سے سوال نہیں کرتے تھے، قرض بھی لیتے تھے تو یہود سے لیتے تھے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا، اور آپ کی جو زرہ تھی وہ رہن تھی اس کے پاس، یعنی جس سے جو ہے وہ آپ کا تعلق تھا، مطلب یہ ہے نا کہ وہ محسوس ہوتا تھا نا، کیونکہ آپ نے کسی ساتھی سے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تو کہ اللہ کے رسول آپ ایسے ہی لے لیں تو اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے، آپ کے لیے کیا قرض مطلب، تو اللہ کے رسول اس سے لیتے تھے جہاں تکلف تھا کہ جس نے واپسی لینا تھا۔